اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وفی روایت لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ، آپ اور میں اس وقت جامع مسجد گلستان مدینہ میں رب العزت کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمعہ کے روزے روشن کی برکتیں پانے کے لیے حاضر ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ فاتحۃ الکتاب کا مفہوم جو ہمارا مضمون چل رہا تھا، بندہ مومن اللہ کے منادی کی ندا سن کر اللہ کے حضور اپنی حاضری لگوانے جانب مسجد چلتا ہے تو بحکم حدیث ہر قدم رکھنے پر نیکی پاتا اور ہر قدم اٹھانے پر اپنے نامہ اعمال سے گناہ ختم کرواتا ہوا رحمت باری کے سائے میں رب کے گھر میں پہنچتا ہے۔ اس کی کبریائی کا نعرہ بلند کر کے اس کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسی کی تکبیر سے آغاز کرتا ہے اور اسی کی ثنا سے نماز شروع کرتا ہے۔ اب اسے فاتحۃ الکتاب پڑھنی ہے جو فرضوں کی ہر پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل و وتر کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم اور واجب ہے۔ اگر بھولے سے رہ گئی تو سجدہ صاحب سے کام ہو جائے گا، قصدن چھوڑ دی اگرچہ ایک آیت بھی ایک حرف بھی تو نماز نہ ہوگی، نماز واجب الادا ہے۔ ہاں اس کے بعد پورے قرآن میں اختیار ہے، کہیں سے اتنا پڑھ لے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے، اسے کہتے ہیں ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز درست ہو۔ اور فقہا نے حدیثوں کی روشنی میں اس کی تحقیق یہ کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی سب سے کم تر حرفوں پر مشتمل سب سے چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار، خواہ وہ 1 آیت ہو، خواہ 2 ہو، خواہ خود وہی چھوٹی 3 آیتیں ہوں، اور جہاں سے آسان لگے، مخصوص نہیں۔ ہمارے ہاں تو سورۃ الاخلاص سورۃ التوحید کو اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کہ اور صورتیں یاد نہیں کرتے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہی پڑھنا شاید لازم ہے، ایسا نہیں۔ ہاں نمازی اگرچہ انہیں یاد اور صورتیں ہوں نہ، مسجدوں میں آنے والے نمازی حضرات جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ بھئی ہاں وہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ائمہ کو
اور جگہوں سے تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں، تو وہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے۔ جیسے یہ جو قیام نماز ہے اور تکبیر ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان کا استشہاد قرآن سے کیا ہے علماء نے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے تکبیر نکالی ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ سے ہر 2 رکعت میں مستقل، خواہ فرضوں کی رکعتیں ہوں، سنن کی، نوافل کی، واجب کی، ہر نماز، ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدے مستقل فرض ہیں۔ پوری تفصیل سجدے کی اس کے موضوع میں آئے گی، ابھی صرف ایک مسئلہ یہ بتا دوں پھر بھول نہ جاؤں کہ میں نے یہ جو پڑھی آیت اور بتایا کہ اس پر استدلال کے علماء نے کہ ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں، یہ پڑھنے اور آپ کے سننے کی وجہ سے آپ پر اور مجھ پر سجدہ تلاوت واجب ہو، چاہے تو دوران تقریر کر لیں، چاہے نماز کے بعد، بہرحال یہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح قیام کا ہے، وہ بھی قرآن سے لیا، قوموا للہ قانتین سے، اللہ کے حضور عاجز ہو کے کھڑے ہو۔ قیام کا ثبوت اس سے کیا علماء نے۔ ورکعوا سے رکوع کا کیا، ورکعوا مع الراکعین، تو یوں انشاءاللہ وہ اپنے اپنے مقام پہ بات ہوگی۔ تو یہ جو ہے کہ فاتحہ، تو اس کا ثبوت حدیث میں مطلقاً قرات فرض ہے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد ہوتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرو جہاں سے میسر ہو، جہاں سے آسان۔ اس کے تحت مطلقاً قراءت فرض ہے، ایک آیت، ہاں وہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہو یا کہیں سے۔ البتہ فاتحہ کا مستقل طور پہ پورا کا پورا جدا سے پڑھنا واجب ہو ایک حدیث کی وجہ سے۔ حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں۔ یہ لا مطلق نفی کا نہیں، کاملیت کی نفی ہمارے امام اعظم کے نزدیک، اور اس پر پوری تحقیق امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں فرمائی۔ وہ لمبی علمی ابحاث ہیں جو عام عوام کے سمجھنے سے بالا تر معاملہ ہے، تو میں نے نفس مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ اب چل رہا تھا مفہوم، 3 آیتوں کا بیان ہو گیا، تعوذ اور تسمیہ کا مسئلہ بھی سماعت کر لیجیے۔ ویسے آپ خارج میں نماز سے ہٹ کے تلاوت شروع کرتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ استاد کو سبق سنانا ہو طالب علم نے تو وہاں خالی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تلاوت کے دوران جب جب نئی صورت آگے آئے تو اس کے شروع میں رسم الخط میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور پڑھنا مسنون ہے بسم اللہ شریف، تعوذ نہیں، تعوذ شروع۔ ہاں سورہ برات جسے سورۃ التوبہ کہتے ہیں 10ویں پارے، اگر تو آپ نے تلاوت کا آغاز اس دن اسی سے کیا ہے تو پھر آغاز کے طور پہ تعوذ تسمیہ دونوں پڑھ لیں۔ لیکن اگر تلاوت چلتی آ رہی ہے تو جیسے ہر سورت جب آتی ہے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سورہ توبہ سورہ براءت آئے تو بسم اللہ نہ پڑھنا سنت ہے، وہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی ابتدائی آیت غضب ہے، اس میں غضب کا ذکر ہے، اور تسمیہ آیت رحمت، رحمت و غضب کا اجتماع، یہ درست ہے۔ وہ آیت ہے ابتدائی براءۃ من اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے مشرکوں اور کافروں سے، یہ آیت غضب۔ اب آئے نماز میں، تو نماز میں آیت اولا، رکعت اولا، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد جب آپ آغاز کرنا چاہیں تلاوت کا تو تعوذ بھی پڑھیں اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ اب جب جب ہر رکعت میں کھڑے ہوں تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اور فاتحہ کے بعد اگلا قرآن ملانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔
یہ بات ذہن میں رہے گی. اب آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم ہے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے. کئی لحاظ سے یہ ترجمہ غلط ہے. ایک تو نام خدا سے شروع نہیں کیا، دوسرا کرتا ہوں تو پھر جو کرتی ہوں میں وہ کدھر جائیں گے؟ اللہ کے نام سے شروع، کرتا ہوں کرتی ہوں دونوں اس میں آ گیا. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. الحمدللہ رب العالمین، اس کی وضاحت میں نے 3 آیتوں کی پچھلی دفعہ کر دی تھی، صرف میں ترجمہ بیان کروں گا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمامی تعریفیں قولی ہوں یا فعلی یا حالی، کسی سے ہوں کسی حال میں صادر ہوں، ازلاً ابداً اللہ کے لیے خاص. کون؟ جو مالک ہے تمامی جہانوں کا، انسانوں کے جہان کا، حیوانوں کے جہان کا، فرشتوں کے جہان کا، جنوں کے انسان ہے جہان کا، نباتات کا، حیوانات کا، جمادات کا، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا. جو کیا ہے؟ مالک، پروردگار، مربی. جو رحمان ہے رحیم ہے، جس کو ہم بسم اللہ میں رحمان و رحیم مانا، مالک ہے دن بدلے کا. حالانکہ مالک اس جہان کا بھی ہے، لیکن اس جہان میں عارضی مالک اوروں کو بھی بنایا ہے اس نے. دن ہوگا قیامت کا، سورج سوا نیزے پہ، سب سر نگوں ہوں گے، بڑے بڑے کرو فر اور ٹھاٹ باٹ والے بھی سر نگوں ہوں گے. صدائے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت کا دن ہے؟ کون بولے اس بادشاہ حقیقی کے سامنے؟ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی مالکیت کا دن. مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقی مالکیت کے ظہور کا دن ہے. آج مجازی مالکیتیں ختم. بندے نے کہا تمامی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم میں جزا کا. گویا ہاتھ باندھے جو دل سے یہ کہہ رہا تھا، دل کی آنکھیں روشن ہوئیں، تجلی دیکھی تو وہ جو غیب کی بات کر رہا تھا اس کے منہ سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسے جیسے آمنے سامنے مخاطب ہو اور کلام کر رہا ہو. کہتا ہے مولا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم. حالانکہ اللہ سے تو اس کا خطاب نہیں تھا، وہ تو کہہ رہا تھا تمامی تعریفیں اس اللہ کے لیے، غیب کی بات کر رہا ہے جو رب العالمین، جو رحمان، جو رحیم، جو مالک یوم الدین. انت تو نہیں کہہ رہا تھا، انت رب العالمین تو اس نے نہیں کہا. اے اللہ تیری تعریف، تو رحمان، تو رحیم اس اللہ کی. اس والے نے اب کہہ دیا تو. تجلی پڑی، گویا سر کی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہ یا دیکھا، ایمان کی آنکھ سے کچھ دیکھا، دل کی آنکھیں روشن ہوئی تو کہتے ہیں مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں. معبود فقط اللہ ہے، عبادت بس اسی کی ہے. ایسا نہیں کہ حقیقی عبادت اس کی مجازی کسی اور کی. جیسے عورتیں کہہ دیتی ہیں مجازی خدا، تو نہیں کہنا چاہیے. خدا میں مجاز پن نہیں ہوتا، خدا ایک ہی ہے، حقیقت ہے، حقیقی، اس میں نہیں مجاز ہوتا. ہاں استعانت حقیقی اللہ سے ہے، مدد چاہنا. مجازن ان اسباب سے بھی ہے جو اس نے خود بنائے، خواہ وہ اللہ کے بندے ہوں، خواہ اللہ کی مخلوق میں سے دیگر آلات ہوں، چیزیں ہوں. مدد مجازن ہوتی ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا. اسباب و آلات وہ مظہر ہیں کس کے؟ مدد خدا بندی کی. خواہ وہ انبیاء ہوں، خواہ اولیاء ہوں، خواہ وہ دیگر وسائل ہوں، وسائط ہوں، وہ لیکن عبادت میں صرف حقیقت ہے، وہاں مجاز ہوں. لیکن یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو غیب سے حاضر کی طرف اس کا آنا، اس کی حکمت کہ گویا پردے اٹھ گئے اور اب وہ رب کی تجلیوں کو سامنے دیکھتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق.
کیونکہ وہ جسم تو نہیں نا کہ ہم یوں کہیں کہ یوں. اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام نے عرض کی مشکات شریف میں، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، ہر جنتی دیکھے گا. کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا کل قمر لیلۃ البدر، جیسے چاندنی کا چاند اپنے پورے جوبن کے ساتھ چمک رہا ہو تو اسے دیکھنے میں کچھ دشواری نہیں ہوتی. ہر جنتی، ادنا سے ادنا جنتی بھی اپنے رب کو یوں دیکھے. لیکن وہاں جہت کا ہم انتخاب نہیں کر سکتے. جہت اس کے لیے ہوتی ہے جو جسم رکھتا ہو. بندہ کہہ سکتا ہے بھی میں نے فلاں کو سامنے سے دیکھا یا دائیں طرف سے یا بائیں، یہ کہہ ہی نہیں سکتا جیسا اس کی شان کے ہے. دوسری یہاں ایک اہم بات ہے کہ امام یہ کہہ رہا ہے تو وہ تو سمجھ آتا ہے. نعبد اور نستعین جمع متکلم کسی کے، متکلم مال غیر اسے کہتے ہیں. متکلم خود کلام کرنے والا، مال غیر دوسروں سمیت. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہم تو ٹھیک کہہ رہے، جو اکیلا پڑھ لے چلو مقتدی نے تو پیچھے چپ رہنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ 60 سال بھی نماز پڑھنے والوں کو جب یہ بتایا جائے تو پہلی دفعہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں اچھا نئی بات ہے. بھائی نئی بات نہیں ہے، سیکھی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کی ہر چیز سیکھتے ہیں، نماز نہیں سیکھتے، بلکہ کچھ بھی نہیں سیکھتے اسلام کا. معذرت کے ساتھ ہم نے یہ ڈیوٹی سمجھ رکھی ہے ان کی جو باقاعدہ علم دین پڑھنے چلے گئے. باقی ہم تو ہے نا فارغ، ہم نے ہر چیز سیکھنی ہے، دین نہیں سیکھنا. اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے طوطے کی طرح اگر ہمارا بچہ انگریزی بولے، بڑا فخر ہوتا ہے. بلکہ میرا تو ایک مشہور زمانہ جملہ ہے کہ لوگ جب رشتہ کرتے ہیں نا تو اس میں ان کا انتخاب سردار نہیں ہوتا، نوکر ہوتا ہے. جی ہاں، ائمہ مساجد کو لوگ رشتہ نہیں دیتے ان کے وسائل کام میں، حالانکہ ائمہ کا معنی ہے سردار. کس کو دینا ہے جی؟ ملازمین کو. ملازمین کا معنی ہے نوکر. ملازم نوکر کو کہتے ہیں، ملازمت نوکری ہے اور ملازم نوکری کرنے والا. نوکر کو دینی ہے بیٹی، سردار کو نہیں دینی. واہ! تو امام کے پیچھے نہ جہری نماز میں قرات کرنی ہے نہ سری میں. یہ نہیں کہ بھئی جس میں وہ ایسا پڑھ رہے تو پیچھے آپ بھی اپنا پڑھتے رہیں، نہ. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے یہ مسئلہ بیان کیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت. جہاں وہ بلند پڑھ رہا ہے تو آپ کو دونوں باتوں پر عمل نصیب ہوگا، خاموش رہنا بھی اور سننا بھی. جہاں وہ ایسا پڑھ رہا ہے وہاں آپ کو دوسری بات پہ عمل تو آپ کے بس کی بات نہیں کہ آپ سن بھی سکیں کیونکہ وہ ایسا پڑھ رہے ہیں، لیکن خاموش رہنے والی بات پہ آپ عمل کریں. ہاں جب وہ بلند آواز سے ولضالین کہے تو آمین کہنا ہے. میں وہ مفہوم بیان کر لوں پھر میں اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد چاہتے. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راہ. اللہ نے ترجمہ کیا چلا ہمیں سیدھا راہ، کیونکہ دیکھا ہوا تو ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب کو پتہ ہے سیدھا راہ اسلام ہے. اور جو اسلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، طہارت کر چکا ہے بدن کی جسم کی، اور پاکیزہ جگہ پہ کھڑے ہو کے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے نا کہ اس نے سیدھا راہ نہیں دیکھا ہوا. وہ چلنے کی، اس پہ قائم رہنے کی التجا کر. کون سا سیدھا راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیونکہ قرآن کی تفسیر کے طبقے ہیں، درجے ہیں، کیٹیگریاں ہیں. ان میں سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی جائے قرآن کے ذریعے. تفسیر قرآن بالقرآن، یہ پہلی درجہ ہے. پھر ہے حدیث کے ذریعے، پھر ہے ارشادات صحابہ کے ذریعے، پھر ہے ارشادات تابعین کے ذریعے، پھر ہے ارشادات تبع تابعین کے ذریعے، پھر ہے اقوال ائمہ مجتہدین کے ذریعے، پھر ہے اقوال علماء ربانیین کے ذریعے. 7 درجے ہیں تفسیر کے. سب سے جو اوپر کا درجہ ہے
उसने इसकी तफसीर बयान की। कुरान ने खुद इनाम याफ्ता कौन है, वो 4 किस्म के गिरोह हैं। नबियों का गिरोह, सिद्दीकों का गिरोह, शहीदों का गिरोह और नेकोकारों का गिरोह। ऐ अल्लाह हमें इनकी राह पे चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना उनकी जिन पर तेरा गजब हुआ और ना भटके हुए। ये मग़दूब कौन है, ये दालीन कौन है। इमाम काजी बैज़ावी ने तफसीर बैज़ावी में और इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी हदीस की किताब में फरमाया, मग़दूब से मुराद है यहूदी और दालीन से मुराद है नसारा ईसाई। अब बंदे के मुंह पे कितना बड़ा तमांचा है मुनाफिकत का। किस बंदे के कि जो 5 टाइम रब के हुजूर खड़े होके पता नहीं कितनी रकतों में, 17 तो खाली इशा की है अगर सारी पढ़ी जाए, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी और नवाफिल भी पढ़े जाए तो 17 रकत। फिर फजर भी 4 हैं, जोहर है 12 रकतें हैं, असर है अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी जाए तो 8 रकतें, मगरिब है अगर सुन्नत और नवाफिल दोनों पढ़े जाए तो 4 3 7 रकतें, इशा की 17। इतनी रकतों में हर रकत में जो ये कहे कि राह चला इनाम याफ्ता की, और वो हैं अंबिया, अस्दिका, शुहदा और सोलहा, और बचा यहूद व नसारा की राह से, और भूले बसरे से नहीं, इरादे से चलता सिर्फ यहूद व नसारा की राह हो। बताइए उससे बड़ा मुनाफिक कौन है, जो रब के हुजूर भी दिल सीधा लेके नहीं खड़ा, मुनाफिक बन के खड़ा है। कह रहा है यहूद व नसारा के रास्ते से मौला हमें बचाइयो और इनाम याफ्ता लोगों की राह पे लगाइयो, और कसदन इरादतन चलता यहूद व नसारा की रवेश है। उसे पसंद ही वही आते हैं, उनके तौर तरीके, और वो अपने बच्चों को भी मम्मी डैडी बनाने के चक्कर में रहता है और इस पर उसे बड़ा फख्र होता है। तो बताइए उससे बड़ा मुनाफिक किसे कहें जो रब के घर में आके दिन में 5 मरतबा कई रकतों में मुनाफिकत करता है। ये अल्लाह के हबीब की उम्मत के लिए तोहफा है। अर्श के नूरों में से एक नूर है सूरह फातिहा। 4 आसमानी किताबों में से इंजील, तौरात, ज़बूर के तमाम उलूम का मजमुआ है कुरान पाक। कुरान पाक के तमाम उलूम का निचोड़ है सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के तमाम उलूम का निचोड़ है बिस्मिल्लाह शरीफ, और बिस्मिल्लाह शरीफ का निचोड़ है बिस्मिल्लाह की बा, और उसका निचोड़ है उसके नीचे का नुक्ता। अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्लिमीन हजरत सैयदना अली जुल मुर्तजा फरमाते हैं, अनन नुक्ता तो ताहतल बा, वो बा के नीचे का नुक्ता मैं। बारगाह रिसालत से उन्हें इस कदर उलूम अता। आप फरमाते हैं कि अगर मैं फातिहातुल किताब की तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंट उसके बोझ से लद जाए। कुरान तो सरचश्मे है। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये भी हजरत अली की तरह हुजूर के चचाजाद भाई हैं, और हजरत अली की तरह ये भी शर्फ साहबियत से मुशर्रफ है। इनके वालिद अब्बास भी मुशर्रफ है, इस्लाम है। हजरत अली के वालिद को दौलत ईमानी नहीं मिली, लेकिन इनके वालिद को मिली है। सैयदुल मुफस्सिरीन कहते हैं, तफसीर रूहुल मानी में है कि अगर मैं ऊंट की रस्सी गुम पाऊं तो उसे भी कुरान से ढूंढ निकालूं, उसका भी पता मैं वहां से लगा। फातिहातुल किताब, हदीस पाक में फातिहातुल किताब शिफाउल लिकुल्लि दा, हर मर्ज की शिफा है, हर मर्ज की शिफा है। हदीस पाक में इसके 20 के लगभग नाम आए हैं, जिनमें से एक नाम है अशिफा, एक नाम है उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, असासुल किताब, बुनियाद है किताबुल्लाह। हर रकत में पढ़नी, फर्जों की, सुन्नतों, नफलों, वित्रों की हर रकत। हाँ, फर्जों की तीसरी चौथी रकत में इसका पढ़ना वाजिब नहीं। कोई फातिहा जितनी देर पढ़ते हैं उतनी देर खामोश भी खड़ा रहे ना, फिर भी नमाज दुरुस्त है सजदे साहब के बगैर, और खाली पढ़नी होती है लेकिन भरी हुई पढ़ ले, साथ और मिला ले, फिर भी सजदा साहब नहीं। और बाकी अगर कहीं छोड़ गया भूल के इन तीसरी चौथी रकत के अलावा फर्जों की पहली 2 रकतों में या सुन्नत नवाफिल वितर की किसी रकत में भूले से छोड़ गया तो सजदा साहब किए बगैर नहीं होगी नमाज, अगरचे इसकी एक आयत भी छोड़ गया और जानबूझ के कसदन छोड़ी तो दोबारा नमाज लौटा दी। अब जब फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इमाम जहां पहुंचे और पढ़ बुलंद रहा हो
اور کہے ولضالین فقولوا آمین، تم کیا کہو، اذا قال الامام ولضالین فقولوا آمین، جب امام ولضالین کہے تم کہو آمین۔ مقتدی کے لیے بھی کہنا سنت ہے، امام کے لیے بھی، اکیلا پڑھنے والا تو ظاہر فاتحہ بھی پڑھے گا اور آمین بھی کہے گا۔ فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے۔ فرشتوں کی آمین کبھی زور سے آپ نے بلند آواز سے کہتے ہوئے ان کو سنے؟ حالانکہ حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں، حدیث سے جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور فجر اور عصر میں باقاعدہ ان کی بدلیاں ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا حدیث پہ ایمان ہے اور اس پہ بھی ایمان ہے کہ وہ آمین کہتے ہیں، ہم نے سنا نہیں اور ہمیں حکم ہے ہماری آمین ان کے موافق ہو تو گزشتہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی موافقت کے لیے آمین کہنا بھی چاہیے اور ایسا کہنا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس لیے پہلے ہی حکم تھا نا کہ اس ابلیس مردود کو بھگا دو۔ حدیث پاک میں کہ نمازیوں میں جو کھڑے ہوتے ہیں ابلیس یہ میمنہ نہیں ہوتا بکری کا یا بھیڑ کا، اس کی طرح بن کے نا، یعنی چھوٹا سا ان کے اندر گھستا ہے تاکہ اس کا اثر شیطانی پیدا ہو، وسوسے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ کنفرم بدعقیدہ ہو، گستاخ ہو، تمہیں اس چھپے دشمن کے بارے میں ہے جسے تم دیکھتے نہیں، حکم ہے کہ مل کے کھڑے ہو، اس کا راستہ نہ چھوڑو، تو خدا کے بندو تم اسے کیوں جگہ دیتے ہو بیچ؟ کھلے دشمن کو کیوں جگہ دیتے ہو؟ جو انبیاء کا اولیاء کا گستاخ ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا اور تمہیں حکم ہے اس کے لیے گیپ بند کرو راستے، اور جسے تم دیکھتے ہو تم کہتے ہو آ جاؤ حاجی صاحب۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے محبوں سے دوستی یہ شان مومن ہے، اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی یہ بھی شان مومن۔ جس طرح اپنے والدین کے دوستوں سے اچھائی سے پیش آنا اچھی اولاد کی نشانی ہے نا، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ والدین کے ساتھ اچھائی کہلاتا ہے۔ حالانکہ وہ دشمنیاں دنیاوی طور پہ ہوتی ہیں اور یہ اچھائی بھی دنیاوی طور پہ، ورنہ اگر وہ مسلمان ہیں تو اگر کیا آپ کے والدین سے ان کی مخالفت ہی، ان سے حق مسلمانی آپ کو برتاؤ رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ رسول کے دوستوں دشمنوں کے بارے میں یہی معیار ہے، ان سے دوستی یہ شان مومن ہے، ان سے دشمنی یہ بھی شان مومن۔ اب اس سے آگے جو ہے نا وہ قرآن کا حکم ہے کہ جہاں سے تمہیں جو میسر ہو آسان لگے وہ پڑھو، قرآن میں سے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نمازیو جو آسان لگے۔ عام طور پہ چونکہ گھروں میں، مکتب میں ابتدائی ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ تاکہ بچے کو یاد ہو جائے سورہ اخلاص یاد کرا دے، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ التوحید۔ لیکن ویسے آپ کہیں سے بھی قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی 3 آیتیں ہیں والفجر ولیال عشر، یہ 25 حروف پر مشتمل، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ نے اتنی آیت پڑھ دی نا جس کے 25 حروف ہیں فاتحہ کے بعد، آپ کا ضروری پڑھنا جتنا شریعت نے رکھا ہے وہ ادا ہوگا۔ آگے پھر وہ مستحب ہے کہ فجر میں قدر طویل قرات ہو، عشاء میں اس سے کم لیکن اور نمازوں سے زیادہ، اسی طرح مغرب میں ان سے کم لیکن اوروں سے زیادہ، پھر عصر ظہر میں جو ہے وہ کم، لیکن اس میں بھی اصول ہیں اور ضابطے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بعض آئمہ بیچارے میری طرح بے سرے ہوتے ہیں اور وہ دیکھا دیکھی نا بچپن سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بھی فجر میں لازمی لمبا ہی پڑھنا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک حدیث پہلے بیان کی کہ ایک صحابی کی شکایت کی گئی تھی بہت طویل پڑھنے پر، کہ بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ شروع اسلام کی بات ہے جب عورتیں بھی پچھلی صفوں میں حاضر ہوتی ہیں، تو فرمایا بچے ان کا رونا مسجد تک آواز آ رہا ہوتا ہے،
اسی طرح بعض مریض ہوتے ہیں تو یہ شخص ہمیں مشقت میں ڈالتے ہیں، تو سرکار نے اس پر زجر فرمائی، سختی فرمائی امام پر۔ وہ مسئلہ بیان کر کے حدیث کا اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی کہ ایک مسجد ہو اور اس میں 1000 نمازی ہیں مثلا، اور امام ہے بھی خوش الہان، بے سرا نہیں ہے، اور ویسے بھی فجر میں طویل پڑھنا مستحب ہے، اوپر سے وہ سریلا بھی ہے، اور 999 کی طلب اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ وہ طویل قرات کرے، لیکن ایک شخص کو کسی عذر کے سبب تکلیف ہے کہ وہ طویل نہ پڑھے، اور امام کو پتہ ہے، اس نے بتایا، اب امام کے لیے طویل پڑھنا حرام حرام اور اشد حرام۔ شریعت کتنا لحاظ کرتی ہے، مسئلہ سمجھے؟ میں پھر دوہراتا ہوں کہ فجر میں طویل پڑھنا ویسے ہی مستحب ہے، اوپر سے امام خوش الہان بھی ہے، اوپر سے 999 کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ لمبی تلاوت کرے، لیکن 1000 میں سے ایک اپنے عذر شرعی کی وجہ سے چاہتا ہے کہ امام طویل نہ پڑھے، اور امام کو اس بات کا پتہ ہے اب وہ طویل پڑھے تو اس کے لیے طویل لمبا پڑھنا حرام۔ لیکن اگر ایسا کوئی پرابلم نہ ہو تو عام حالت میں فجر میں قدر طویل، عشاء میں بھی طویل اس سے کم، فجر والی سے، مغرب میں طویل لیکن عشاء والی سے کم، اور ظہر اثر میں مناسب۔ یہاں سے آسان نہیں، صرف سورہ اخلاص نہیں، لیکن سورہ اخلاص اس نیت سے کوئی پڑھے کہ قرآن اور بھی آتا ہے، لیکن ایک صحابی جب ان کی یہ شکایت ہو گئی کہ بھائی یہ ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں، کیا باقی کو یہ قرآن نہیں سمجھتے؟ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی تو فرمایا، جواب دیجیے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے رب کی اس میں چونکہ صفتوں کا ذکر ہے، مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ فرمایا صحابی تجھے اس سے پیار ہے تو سن، یہ تجھے جنت میں پہنچا کے رہے، اور فرمایا کہ یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 سورہ اخلاص، فرمایا کہ ایک ثلث ہے، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، ثواب میں یہ پورے قرآن مجید پڑھنے کے برابر۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جیسے بعض طالب علم وہ ڈانچ دیتے ہیں، کسی نے ذمہ لگایا ہوا تھا نا تلاوت، بھائی وہ ہمیں کوئی سپا دینا کلام پاک، اب بھول گئے، اسی دن وہ فون آیا، اس دن رابطہ جس دن اب دینا ہے تو جلدی جلدی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو کہہ دیتے ہیں جی میں قرآن کا ثواب آپ کو دیتا ہوں۔ یوں نہیں کہنا چاہیے، اس سے اگلا تو وہی سمجھتا ہے کہ پورا قرآن اس نے پڑھا، یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہاں حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ 3 دفعہ اس کا پڑھنا، یوں تو پھر سورہ یاسین کے بارے میں ہے کہ جو 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ کہے کہ میں نے جی 10 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، وہ تو یہ کہنا کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی، ثواب دینا تو اللہ کی رحمت پر۔ تو سورہ اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ذات و صفات کا بیان، اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ ابو جہل اینڈ کو، ابو لہب اینڈ کو، یہ بے وقوف لوگ تھے نا، اور کافر کبھی بھی سیانا نہیں ہوتا، یہ بھی بڑے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے کلچر سے جو لوگ زیادہ متاثر ہیں نا، جیسے میں نے مغضوب اور وہ دالین کی بات کی، کہ عرض یہ کرتے ہیں مولا ان سے بچا، ان کے راستے سے، اور کتنی بڑی منافقت ہے کہ چلتے جان بوجھ کے ان کے راستوں پر، یعنی بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا فخر اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہی ممی ڈیڈی قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ ان کی یہ صفت، ان کی یہ شان، تو وہ بڑے دیانتدار لوگ ہیں جی، ہمارے لوگ یوں ہیں منہ ہیں۔ انہیں اصل میں ان کا خطرہ، ایک قطرہ خون گیا ہوتا نا پاکستان بنانے میں، پھر یہ کبھی بھی نہ کہتے، پھر انہیں صرف پاکستان ہی پیارا لگتا۔ بات یہ ہے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی کے سامنے جب بے دیکھے خدا کی بات محبوب خدا نے کی نا، تو وہ بے وقوف کہنے لگے اس کا نسب حسب کیا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، وہ کس چیز سے بنے، کیوں؟ ان کے سامنے معیار ان کے بت تھے، تعداد 360 تھی، وہ یکتائی کو کیا جانے۔ ان کے سامنے کیا تھا کہ کوئی تانبے کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تو وہ سمجھے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے حبیب کہہ دیجیے، بات اللہ کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے، ذاتوں سے بات کی، اور جواب کیا ہے؟ کل اے حبیب کہہ دیجیے۔ کتنی عجیب بات ہے، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی پسند تیری گفتگو۔
محبوب کا انداز پسند ہے. آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ احد ہے، ذات میں، صفات میں، احکام میں، اسماء میں، اقوال میں، افعال میں وہ احد ہے. اے گھڑتو خداؤں کے پجاریوں، وہ تمہارے 360 بالکل بے بس جھوٹے خداؤں کی طرح نہیں، وہ احد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ والد ہے نہ مولود ہے. لوگ کتنے بیوقوف ہیں جو میلاد پر بھی بعض اوقات طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے میلاد کو شرک تک کہہ ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میلاد ہم اس کا مناتے ہیں جو بی بی آمنہ کے مولود اور بی بی فاطمہ کے والد ہیں، جبکہ اللہ وہ ہے نہ جو والد ہے نہ مولود ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، زمانے میں اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مفہوم کو دل و دماغ ذہن میں رکھ کر سمجھ کے پڑھنے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.